اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ پیچھے ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں طرح طرح کے فضول اعتراضات کرتے ہیں، فضول سوالات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اصل میں ان سوالات اور ان اعتراضات کا جو اصل منشا ہے اور اصل وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے، ان کو اس بات پر حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ انسان کو، آدمی کو رسول بنا کر بھیج سکتا ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا پیغمبر، اپنا رسول بنا سکتا ہے۔ تو اصل میں ان کو اس پر حیرانگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب پھر بھی اللہ رب العزت پھر آگے دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ فرمایا کہ اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے اس وقت کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بھیجا آدمی پیغام پہنچانے والا۔ فرمایا کہ اور نہیں روکا لوگوں کو ان کے ایمان لانے سے اس وقت کہ جس وقت ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بھیجا آدمی پیغام پہنچانے والا۔ یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے، حیرانی کی بات ہے کہ اللہ نے جو پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، تو وہ تو انسان ہے، وہ تو آدمی ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان ہو سکتے ہیں، کیسے بشر ہو سکتے ہیں جبکہ وہ رسول تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے اس کا جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان ہی زمین پر رہتے اور بستے ہیں، جب انسان زمین پر رہتے اور بستے ہیں، تو پیغمبر بھی انسان ہی میں سے جو ہے وہ بنا کر بھیجا جائے گا، وہی بھی انسان کے پاس ہی بھیجی جائے گی، انسان ہی کو ذمہ داری سونپی جائے گی کہ وہ انسانوں کو سنوارے اور انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اگر فرشتے رہتے ہوتے زمین میں، فرشتے بستے ہوتے زمین میں، تو فرشتے کو پیغمبر بنایا جاتا۔ تو اس لیے اس بات میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ سارے پیغمبر جو بھی آئے وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انسان تھے لیکن پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وحی سے سرفراز فرمایا، اپنی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ تو فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور نہیں روکا لوگوں کو ان کے ایمان لانے سے جس وقت ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بھیجا آدمی پیغام پہنچانے والا۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ آپ کہہ دیجئے، اب یہ جواب دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ جواب دینے کو کہہ رہے ہیں۔ قل آپ کہیے، لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين، اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلا کرتے بستے، ایک تو ہے فرشتے آتے جاتے، تو فرشتے آتے جاتے تو ابھی بھی ہیں، لیکن رہتے ہوتے، بستے ہوتے، مطمئنین، آرام سے رہتے ہوتے، بستے ہوتے۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين، آپ کہیے اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلا کرتے رہتے ہوتے، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ہم ضرور اتارتے ان کے اوپر آسمان سے فرشتہ پیغام پہنچانے والا۔ اگر زمین میں فرشتے بستے تو ہم فرشتہ پیغام پہنچانے والا بھیجتے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ زمین میں انسان بستے ہیں، آدمی یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، آدمی چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد، تو زمین میں انسان بستے ہیں، اس لیے ہم نے جو پیغمبر ہے وہ بھی انسانوں میں سے ہی بھیجا، انسانوں ہی کو ہم نے جو ہے وہ منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے۔ اب باقی رہا یہ کہ اللہ یعنی اس رسالت کا گواہ کون ہے، اس رسالت کا
گواہ کون ہے، دلیل کیا ہے؟ تو آگے فرما رہے ہیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، آپ کہیے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، تحقیق وہ اپنے بندوں پر خبردار دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود نہیں اترتا، اللہ تعالیٰ اپنے فعل و عمل سے، اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نبیوں کے ذریعے گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام اور اپنی کتاب کے ذریعے گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فعل و عمل کے ذریعے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دلائل عطا فرمائے ہیں، معجزات عطا فرمائے ہیں، نشانیاں عطا فرمائی ہیں، اور جو مجھے تعلیمات و ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیوں سے نوازتے جا رہے ہیں، فتوحات سے نوازتے جا رہے ہیں، تو یہ گواہی کافی ہے اللہ کی میرے اور تمہارے درمیان کہ میں نبی ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور تم جو نہیں مانتے ہو، تم جو جھٹلاتے ہو، تو وہ تم غلط کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خبردار ہے، دیکھتا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم جھٹلا رہے ہو۔ تو اگر بالفرض میں جھوٹا دعویٰ نبوت کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑتے، مجھے سزا دیتے، میرے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معجزات عطا کر رہے ہیں، نشانیاں دے رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، اتنا بہترین کلام دے رہے ہیں اور فتوحات سے نواز رہے ہیں، تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ میں حق پر ہوں اور میں سچائی پر ہوں اور تم جھوٹ پر ہو۔ تو فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہیے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، تحقیق وہ اپنے بندوں پر خبردار دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ ہدایت کرے پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کرے، جس کو ہدایت دے، وہ ہدایت پانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت کرتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ھدی للناس ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے قرآن مجید کے ذریعے، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید کے ذریعے، لیکن جب اس کو مانا جائے، اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا بھی جائے، ورنہ قرآن مجید تو ہدایت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کے ذریعے ہدایت کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم خود ہی اس قرآن مجید کو نہیں مان رہے یا نہیں پڑھ رہے، نہیں سمجھ رہے، تو پھر ہم کیسے اس ہدایت کو پا سکتے ہیں؟ تو فرمایا ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے، جس کو اللہ رہنمائی کرے، تو پس وہ ہے ہدایت پانے والا۔ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پس ہرگز نہ پائے گا تو ان کے لیے دوست اللہ کے سوا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے، لیکن اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ آیا اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے جو اپنے اعضاء و جوارح کو، جو اپنے دل و دماغ کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو حق کو سوچنے کے لیے، حق کو دیکھنے کے لیے، حق کو سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ جو کوئی حق کو دیکھنے اور سننے کے لیے، سوچنے کے لیے اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کرے، اپنے دل و دماغ کو استعمال کرے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال نہ کرے، جو توجہ نہ کرے، پھر اللہ بھی اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں دنیا میں آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے۔ جیسا آدمی کرتا ہے اللہ ویسا کر دیتے ہیں، جیسا آدمی چاہتا ہے ویسا اللہ کر دیتے ہیں، اللہ ویسے ہی اسباب فراہم کر دیتے ہیں۔ تو جو کوئی گمراہی کی زندگی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی اسباب بنا دیتے ہیں۔ فرمایا ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو پس نہیں پائے گا تو ان کے لیے دوست اللہ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ ہاں، یہ بتا دیا کہ جس کو اللہ گمراہ کرے، جو اپنے لیے گمراہی کو پسند کرے اور اللہ جس کو گمراہ کرے، تو پھر یہ نہیں کہ دنیا میں تو یہ ایسے ہی چھوٹ گئے، دنیا تو دار الآزمائش ہے، دنیا تو یعنی آزمائش کا گھر ہے،
تو دنیا میں تو آزمائش ہوتی ہے، پورا پورا بدلہ یا پوری پوری سزا یہاں نہیں ملتی، پورا پورا بدلہ یا پوری پوری سزا یہاں نہیں ملتی. تو اصل سزا پھر اس گمراہی کی کہاں ہوگی؟ قیامت کے روز. فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے منہوں کے بل، عُمْيًا اندھا، وَبُكْمًا اور گونگے، وَصُمًّا اور بہرے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کو یہ سزا دیں گے. یہ تو قیامت کی سزا ہے، یہ تو حشر کے میدان کی سزا ہے. آگے جہنم کی جو سزا ہے وہ الگ ہے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. قیامت میں اس طرح چلتے رہیں گے، اس میں درد و تکلیف بھی ہے، اس میں رسوائی اور ذلت بھی ہے. فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن عَلَى وُجُوهِهِمْ، اپنے منہوں کے بل، عُمْيًا اندھے، وَبُكْمًا اور گونگے، اور وَصُمًّا اور بہرے. جس طرح دنیا میں یہ اپنے آنکھوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے کانوں کو حق اور سچائی کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ایسے ہی اٹھائے گا. جیسے دوسری جگہ بھی ارشاد ہے کہ جو دنیا میں اندھا رہا تو آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. دنیا میں اندھا رہا یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے جو اندھا رہا تو آخرت میں بھی ویسے ہی اٹھایا جائے گا. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جائے گا، ایسے ہی اکٹھے کیے جائیں گے، ایسے ہی جمع کیے جائیں گے. تو جس میں دکھ و تکلیف بھی اور جس میں جو ہے ذلت و رسوائی بھی. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق اور سچ اور قرآن مجید پر جو ہے وہ کو دیکھا، یعنی حق کو دیکھا نہیں، حق کو سنا نہیں، حق کو بولا نہیں. حق کو دیکھا نہیں، حق کو بولا نہیں، حق کو سنا نہیں. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے منہوں پر، منہ کے بل چلتے رہیں گے، منہ کے بل چلتے رہیں گے. حالانکہ منہ جو ہوتا ہے وہ نازک ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث میں آتا ہے کہ کیسے منہ کے بل چلیں گے؟ فرمایا کہ جو اللہ قادر ہے ان کو پاؤں پہ چلانے پر، وہ اللہ ان کو منہ پہ چلائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے منہوں پر اندھے اور گونگے اور بہرے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ تو اکٹھا کرنے کا ذکر ہوا، آگے پھر ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. مأواہم جہنم، ان کا رہنے کی جگہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی بجھنے لگے گی ہم بڑھا دیں گے آگ دہکانا. جو عذاب متعین ہے ان کے لیے، جتنی مقدار متعین ہے ان کے لیے کیفیت کے اعتبار سے یا مقدار کے اعتبار سے، وہ کم نہیں ہونے دی جائے گی. جیسے دوسری جگہ ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی ان کی کھال جل جائے گی ہم دوسری کھال لے آئیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں آگ مسلسل ایک رہے گی. یہاں دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھڑکتے بھڑکتے جلتے جلتے ایندھن کم ہونے لگتا ہے، پھر آگ بھی کم ہونے لگتی ہے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جب بجھنے لگے گی، جب کم ہونے لگے گی ہم اس کو بڑھا دیں گے. تو کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے لگے گی زیادہ کریں گے ہم ان کو آگ دہکانا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ان کی اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقالوا، اور کہا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہو گئے ہڈیاں اور چورا چورا، کیا ہم کو اٹھایا جائے گا نئی پیدائش میں؟ آخرت کا انکار کیا انہوں نے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کیا انہوں نے. آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ عملی طور پر اس کو بھگت رہے ہیں. کل دنیا میں انکار کرتے تھے، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے. آج اس کی سزا میں خود وہی بھگت رہے ہیں، جہنم بھگت رہے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہوئے. آگے اللہ تعالیٰ ان کے اس اشکال اور اس سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ
ان کی سزا اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقالوا اور کہا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا کہ جب ہم ہو گئے ہڈیاں کہ کیا جب ہم ہو گئے ہڈیاں اور چورا چورا انا لمبعوثون خلقا جديدا کیا ہمیں اٹھایا جائے گا نئی پیدائش میں. آگے اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں, اس کی دلیل دے رہے ہیں. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ تحقیق اللہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو قادر ہے اس پر کہ پیدا کرے ان کے جیسا. اللہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے, اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے, ستارے سیارے پیدا کیے. آج تو بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں ستاروں سیاروں کے بارے میں. اربع ارب خربوں ستارے سیارے ہیں, اتنے فاصلے پر, اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے, ہر طرح کے ٹھنڈے گرم. تو جو ذات اتنی چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے تو وہ ذات کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ کیا تمہارے جیسا پیدا نہیں کر سکتی؟ تم ابھی جیسے ہو تو اسی جیسا پھر دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی. اور جیسے میں نے بار بار بتایا, قرآن مجید نے بھی جس کو ذکر کیا کہ تم نہیں تھے, اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا. تو جب مر گئے تو روح اللہ کے پاس چلی گئی, تو دوبارہ اللہ تعالیٰ مٹی سے تم کو پیدا کر دے, کسی بھی طرح پیدا کر دے. اللہ نے جگہ جگہ دلائل سے یہ بات سمجھائی. کھیت ہوتا ہے, کٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کر دیتے ہیں. اسباب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسباب کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اسباب کی اور طاقت کی کوئی کمی تھوڑی ہے. اگر ایک مرتبہ ختم ہو گئے, مٹی میں مل گئے, تو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے, دوبارہ اللہ تعالیٰ وجود دے دے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو فرمایا اولم یروا, کیا انہوں نے نہ دیکھا, یعنی کیا وہ یہ بات نہیں سمجھتے؟ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ تحقیق اللہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو قادر ہے اس پر کہ پیدا کرے ان کے جیسے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ, اور اللہ نے مقرر کیا ان کے لیے ایک وقت مقرر جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو پیدا کیوں نہیں کرتا؟ کتنے سارے لوگ مر چکے ہیں تو آج تک تو کوئی زندہ ہوا نہیں. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے, اسی میں دوبارہ زندہ ہوں گے, اسی میں جمع کیا جائے گا. سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے. تو مقررہ وقت کی وجہ سے جو اس کے, اور وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی تاخیر ہے, کوئی ڈھیل ہے, کوئی تاخیر اور کوئی ڈھیل نہیں ہے. ایک مقررہ وقت ہے, جب آ جائے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا, دوبارہ زندگی ہو جائے گی, دوبارہ زندہ ہونا ہو جائے گا. مقررہ وقت ہے. تو فرمایا کہ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ, اور مقرر کیا اس نے ان کے لیے ایک مقررہ وقت جس میں کوئی شک نہیں, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پکی بات ہے. قیامت قائم ہوگی, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہوگا اور اکٹھا ہونا, جمع ہونا ہوگا. تو اب الظالمون الا کفورا, بس ظالموں نے انکار کیا مگر کفر کرنے کا, یعنی پس ظالموں نے کفر ہی کیا. ظالم نہیں رہے بنا کفر کیے, ظالم نہیں رہے بنا کفر کیے. ظالم جو ہے مسلسل انکار ہی کرتے رہے, ہر طرح سے دلائل سے ان کو سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, لیکن یہ انکار ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا, بس ظالم نہیں رہے بنا انکار کیے. ظالم یعنی وہی مشرک اور کافر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری فرمایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا دینا ہے, کس کو نبوت دینی ہے, کس کو کیا دینا ہے, اللہ جانتا ہے. یہ جو تم لوگ ہو تو تم تو کنجوس ہو, اور تمہارے ہاتھ میں اگر اللہ کے خزانے ہوتے تو تم تو اس کو روک دیتے, بند کر دیتے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے, اللہ تعالیٰ نبوت سے بھی سرفراز فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرماتا ہے, اللہ جنت بھی دے گا
اللہ کے خزانے تو وسیع ہیں. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا. آپ کہیے کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تب تو تم بند کر دیتے, تب تو تم روک لیتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ کے خزانے بے انتہا ہیں, وسیع ہیں, وہ ختم نہیں ہوتے. اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے بالفرض تو تم تو ان کو روک لیتے. تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے نوازے, اس لیے تمہیں اللہ کی رسالت پر یقین نہیں آتا. یہ رسالت و نبوت اللہ کی رحمت ہے, رسالت و نبوت اللہ کی رحمت ہے. تو تمہیں اس پر یقین اس لیے نہیں آتا کیونکہ تم کو اپنے رب کے خزانوں کا اندازہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بے انتہا ہیں, جو خرچ جتنا کرتے جاؤ ختم نہیں ہوں گے. تمہارے پاس ہوتے تو تم جو ہے وہ تنگی کرنے والے ہوگا. کامل انسان قتورا, اور ہے انسان تنگی کرنے والا. انسان اصل میں تنگ نظر ہے, انسان کنجوس ہے. اللہ تعالیٰ کنجوس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سخی ہے, کریم ہے. تو اس وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ کیسے اللہ نے ایک یتیم کو نبی بنا دیا, نبیوں کا سردار بنا دیا. تو فرمایا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق. آپ کہیے کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تب تو تم ضرور بند رکھتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے. وکان الانسان قتورا, اور ہے انسان تنگی کرنے والا, تنگ دل ہے انسان. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت پر مکمل اور کامل یقین عطا فرمائے, اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے.